مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ حضور پیران پیر شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کے وصال اور عرس کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ اور 17 تاریخ دونوں تاریخوں میں حضور غوث اعظم کا عرس بڑے دھوم دھام سے بغداد شریف میں خصوصیت کے ساتھ، اور 11 تاریخ کو پوری دنیا میں عموماً اسے غوث اعظم منایا جا رہا ہے۔ اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہر عاشق غوث اعظم اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھر پہ سرکار غوث اعظم کی نیاز کر کے ان کے عرس اور ان کے لنگر کا سلسلہ جاری کرتا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گیا حضور غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نانا جان کے آمد اور دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ گیا، جس کو ہم اور آپ ماہ ربیع النور کہتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی آپ کہیں بھی جائیے تو حضور سرکار کائنات فخر موجودات کے آمد کے جھنڈے نظر آتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو آج بھی لگے ہیں، اور کچھ حضرات تو اس مہینے کا چاند دیکھ کر پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا جھنڈا لگا کر ان کے عرس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ برکتوں کا مہینہ ہے، جہاں بھی جائیے جہاں بھی ایماندار اہل عقیدت اہل محبت ہیں وہاں حضور کی میلاد بھی ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم کی نیاز کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو اسی تعلق سے عاشق نے کہا ہے، یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ، سب کو عاشق للکار کر کہتا ہے۔ جن کو پانی پینا پیتے رہیے اور دھیان بھی رکھیے ادھر۔ عاشق کہتا ہے کہ میرے آقا کے آمد کے مہینے کو بھی دیکھو اور ان کی نواسے کے ذکر کی شان کو بھی دیکھو، اور کہتا ہے یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ، سب ان کی لگن میں ہے مگن دیکھ ارے دیکھ۔ ساری طرف ان کی لگن میں ساری چیزیں مگن ہیں۔ ماہ ربیع النور میں گاڑیوں سے بھی ٹرینوں سے بھی پلینوں سے بھی چلنے کا اتفاق ہوا، اور جب ہم لوگ کبھی پلینوں سے پہاڑ کی بلندی سے گزرتے تھے اور پہاڑ کے ٹیلے پر نبی کے غلام کا گھر ہوتا تو اس گھر پہ بھی آقا کی آمد کا جھنڈا لہراتا دکھائی دیتا۔ اور اسی ربیع النور میں اونا پوربندر کے ان دریائی سمندری حالات کو بھی دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا سمندر میں چل کر کے دیکھتے ہیں تو کشتی کے ذریعے سے اسٹیمر کے ذریعے سے اندر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں جو کشتیاں نظر آئیں اہل محبت کی تو ان کشتیوں پر بھی ہمارے آقا کی آمد کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ پہاڑ کی بلندی ہو یا زمین کی پستی ہو یا دریا کی روانی ہو یا موجوں کی طغیانی ہو، ہر جگہ نبی کی آمد کی بات ہوتی ہے۔ تو عاشق نے انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر کہا یہ دشت و جبل گنگ و جمن دیکھ ارے دیکھ، سب ان کی لگن میں ہے مگن دیکھ ارے دیکھ۔ اور پھر کہتا ہے ہمارے آقا کی خوبی کا ذکر کر کے، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، یہ کس کا شعر ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت کا۔ بے شک۔ لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، اے جان چمن اپنا چمن دیکھ ارے دیکھ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ایک شاعر کہتا ہے
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. سبحان اللہ. چونکہ یہ شادی کی تقریب ہے، ہمارے اور آپ کے حضور گرمی کے دن میں حضرت ام سلمہ کے گھر آرام فرماتے تھے. ام سلیم سرکار کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور عرض کرتی حضور گھر میں شادی ہے، خوشبو دے دیجئے. جب کسی کو سرکار کے صحابی یا صحابیہ کو خوشبو کی ضرورت پیش آتی تو بازار میں نہیں جاتے، ہمارے اور آپ کے آقا کے سرکار میں آتے اور کہتے حضور خوشبو دے دو. تو سرکار عطر نہیں دیتے بلکہ اپنے جسم اطہر کا پسینہ دیتے تھے اور کہتے لے جاؤ یہ پسینہ، یہ خوشبو ہے. چنانچہ ام سلیم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتی آقاش خاندان کے اندر شادی ہے، شادی کا سارا انتظام حضور ہو چکا ہے، خوشبو آپ عنایت فرما دیں. تو ہمارے اور آپ کے آقا جو تشریف فرما تھے فوراً بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کوئی برتن لائی ہو؟ عرض کرتی ہاں آقا میں شیشی لے کر کے آئی ہوں. تو میرے آقا اپنے دست مقدس کو، ہاتھ شریف کو لیتے ہیں، بغل شریف کے پاس لے جاتے ہیں اور وہاں سے پسینے کے قطرے کو نکال کر کے شیشی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کہتے اے ام سلیم لے جاؤ یہ میرا پسینہ ہے، دلہن کو لگا دو. ام سلیم کہتی ہیں جب میں وہ پسینہ لے کر کے گئی اور میں نے دلہن کو لگا دی تو دلہن مہکنے لگی اور وہ جب دلہن بن کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو ام سلیم کہتی ہیں جس راستے سے دلہن جا رہی ہے وہ راستہ مہک رہا ہے، جس گلی سے دلہن جا رہی وہ گلی مہک رہی ہے، جس گھر میں دلہن بیٹھ جاتی وہ مکان مہک رہا ہے، یہاں تک کہ اس دلہن کے شکم سے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے سب کے سب خوشبودار پیدا ہوا کرتے تھے. جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر دلہن اور پھول. یعنی اسی انداز سے عاشق کہتا ہے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر دلہن دیکھ ارے دیکھ. یعنی ہمارے حضور کی شان یہ ہے، ہمارے حضور کی پسینے کی شان یہ ہے. سرکار کے پسینے کا خوشبو کا حال یہ تھا کہ حضور کے جسم اطہر سے جب پسینہ نکلتا تو جس راستے سے حضور تشریف لے جاتے وہ گلی وہ راستہ مہکتا نظر آتا. صحابہ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ اسی خوشبو کی رانائی میں تمام صحابہ ہمارے اور آپ کے حضور کو تلاش لیا کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ نکلے امت کی یاد میں، جیسے کہ ابھی شاعر خوشگلو نے کہا کہ حضور کو آپ سے محبت اور آپ کو اپنی حضور سے محبت، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ حضور نے ہم سب سے کتنی محبت کی ہے اور کتنا پیار کیا ہے اس کا حساب لگایا نہیں جاتا. جب سرکار زمین پہ تشریف لائے سجدے کی حالت میں آئے اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ان کو اٹھا کر کے اپنی گود میں لی تو ان کے دونوں ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ کہتے جا رہے ہیں سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ اکبر آپ نے کہا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کہا، اس کے بعد میں کہتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی. یہ ہمارے حضور ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں آ رہے ہیں تو اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں. اور یہی ہمارے آقا دونوں عالم کے داتا مدینہ طیبہ کی گلی سے نکل کر ایک غار میں چلے گئے. صحابہ حیران ہے، ایک دن ہو گیا حضور کا دیدار نہ ہوا، دوسرا دن ہو گیا حضور کا دیدار نہ ہوا، تیسرا دن ہو گیا حضور کا دیدار نہ ہوا. بچے بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی پریشان ہیں، بوڑھے بھی بلک رہے ہیں، ہر کوئی کہتا جا رہا ہے. انصار صحابی بھی کہتے ہیں میرے آقا کہاں گئے، مہاجر صحابی بھی کہتے ہیں میرے آقا کہاں گئے. سب تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں. امیر المومنین
خلیفۃ المسلمین، یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں بھی تلاش کے لیے نکلا اور اسی خوشبو کی رانائی میں آقا تک پہنچنے کی تلاش میں آگے جاتا رہا۔ کہتے ایک جگہ گیا، وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، مگر پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ہمارے حضور کہاں ہے۔ اچانک میں نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ چرواہا اپنی بکریوں کو، جانوروں کو چرا رہا ہے۔ میں نے کہا اے چرواہے، کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تیرا آقا کون ہے، البتہ یہ مجھے معلوم ہے اس پہاڑ کے غار کے اندر ایک شخص 3 دن سے رو رہا ہے۔ اس کے رونے کی آواز کو سن کر کے ہماری بکریوں نے گھاس کھانا چھوڑ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہی تیرا آقا ہو۔ پیارے ابو بکر کہتے ہیں میرے دل نے کہا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرا مصطفیٰ ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرا مرتضیٰ ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ بے سہاروں کا سہارا ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، آمنہ کا لال ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، امت کا غمخوار ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، طیبہ کا والی ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، بدر تمام ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، بے سہاروں کا سہارا ہوگا۔ پیارے ابو بکر کہتے ہیں میرے دل نے کہا وہ کوئی عام نہیں ہوگا، وہ ہوگا تو رسولوں کا امام ہوگا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں میں آگے گیا، غار کے کنارے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے مصطفیٰ ہے، پیشانی کو سجدے میں رکھ رکھا ہے، کہتے جا رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پیارے ابو بکر نے کہا آقا بچوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، عورتوں نے رونا شروع کر دیا ہے، بوڑھے لوگ بھی پریشان ہیں، آقا سر کو اٹھاؤ، مدینہ طیبہ کی بستی میں آؤ اور اپنا نورانی چہرہ دکھاؤ۔ میرے آقا کچھ بولتے نہیں ہیں، بولتے جا رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور دوسرے صحابہ پہنچے، آقا سر اطہار کو اٹھائیے، مگر آمنہ کے لال سر کو نہیں اٹھاتے ہیں، کہتے جا رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سارے صحابہ کہتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ علی مرتضیٰ مشکل کشا بھی آ گئے اور انہوں نے بھی آقا سے عرض کی تو ہمارے اور آپ کے حضور نے سر اطہر کو نہ اٹھایا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کہتے ہیں اب ایسی ذات کو لایا جائے، اب ایسی ذات کو لایا جائے جن کی بات آمنہ کے لال نے کبھی ٹالی نہ ہو۔ چنانچہ علی شیر خدا مشکل کشا سے کہتے ہیں اے علی شیر خدا، حسن و حسین کی ماں ہونے والی فاطمہ کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے سیدہ طیبہ فاطمہ کے پاس علی شیر خدا جب پہنچے تو سیدہ فاطمہ با پردہ ہو کر کے آتی ہے، غار کے کنارے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے والد معظم اے پیارے میرے ابا حضور سر اطہر کو اٹھاؤ، عورتوں نے کھانا چھوڑ دیا، بچے رو رہے ہیں، لڑکیاں رو رہی ہیں، بوڑھے رو رہے ہیں، سارے صحابہ بے چین و بے قرار ہیں۔ تو آمنہ کے لال کہتے جا رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پسینے میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر سے نکلتے ہیں اور آنکھیں مقدس سے آنسو کے قطرے بہتے جا رہے ہیں۔ ایسے حال کو دیکھ کر کے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کہتی ہے اے میرے ابا حضور، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے گنہگار امت کی مغفرت کیسے ہو تو غم مت کیجئے، سر کو اٹھائیے، اگر ضرورت پڑی تو آپ کی یہ بیٹی حسین کا سجدہ اور رب کے حضور کو پیش کرے گی، کیونکہ میرا بیٹا حسین ایسی شان آپ کی عطا سے لے کر کے آئے گا کہ آپ کے نام پر اپنے گردن کو کٹائے گا، آپ کے دین کو بچائے گا اور آپ کی امت کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ جیسا ہی یہ سننا ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے حضور نے اپنے سر اطہر کو اٹھایا۔ کہنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار، بڑی محبت، بڑا لگاؤ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ معراج کی رات میں آمنہ کے لال گئے۔ آج تو یہ ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں گھر میں تو کوئی دولہا بنتا ہے تو زمین کا دولہا ہوتا ہے،
لیکن ہمارے حضور زمین کے بھی دولہا ہیں، آسمان کے بھی دولہا ہیں۔ بے شک بے شک۔ جبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بے شک۔ ہمارے گھر کا بیٹا زمین کا دولہا ہوتا ہے، مگر آمنہ کے لال زمین کے بھی دولہا ہیں، آسمان کے بھی دولہا ہیں، فرش کے بھی دولہا ہے، عرش کے بھی دولہا ہے، مکہ کے بھی دولہا ہے، لا مکہ کے بھی دولہا ہے، دنیا کے بھی دولہا ہے، دین کے بھی دولہا ہے، جنت کے بھی دولہا ہے، کوثر کے بھی دولہا ہے، اور ایسی شان اللہ نے ان کو دے رکھی ہے کہ میرے امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بے شک۔ وہ ہمارے اور آپ کے آقا ہے، معراج کی رات میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو سرکار وصال فرما گئے، آپ کے جسم اطہر کو قبر شریف کے اندر رکھا گیا تو سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو حضور کے قبر اطہر میں اترنے کا شرف حاصل ہوا، اور بھی اترے تھے لیکن قبر سے باہر نکل گئے۔ یہ حضرت قسم بن عباس یہ کہتے میں ایسا خوش نصیب ہوں کہ حضور کے قبر سے میں سب سے آخر میں نکلا۔ کہتے ہیں جب نکل رہا تھا تو میرے دل نے کہا شمس الضحیٰ کا نورانی چہرہ دیکھ لوں، بے سہاروں کے سہارا کا نورانی چہرہ دیکھ لوں، جن کے حسن کے سامنے چاند بھی شرما جائے اس نورانی چہرے کا چہرہ دیکھ لوں۔ کہتے ہیں میرے دل نے کہا تو میں نے کفن کے کپڑے کو ہٹایا، نورانی چہرہ دیکھا تو چہرہ چمک رہا ہے۔ کہتی ہے میری نظر جب حضور کے لب اطہر پر پہنچی تو دونوں ہونٹ سرکار کے ہل لگے ہیں۔ میں نے سوچا میرے آقا شاید کوئی پیغام امت کے نام دے رہے ہیں۔ کہتے میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹ کے قریب کر دی تو وہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ وہ مصطفیٰ جو پیدا ہو تو امت کو یاد کرے، وہ مصطفیٰ جو غار میں ہو تو امت کو یاد کرے، وہ مصطفیٰ جو سفر میں ہو تو امت کو یاد کریں، وہ مصطفیٰ جو فرش پر ہو تو امت کو یاد کریں، وہ مصطفیٰ جو عرش پہ ہو تو امت کو یاد کریں، وہ مصطفیٰ جو معراج میں ہو تو امت کو یاد کریں، وہ مصطفیٰ جو قبر اطہر میں ہو امت کو یاد کریں۔ تو ذرا آپ سوچو جو نبی محترم محتشم اپنی امت کو اتنا یاد کر رہا ہو تو کیا امت کا کام نہیں ہے کہ اپنے نبی کو زیادہ یاد کرے؟ ارے ہم کو آپ کو اتنا اپنے مصطفیٰ کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم چلیں تو ہمارا چلنا نبی نبی بولے، ہم اٹھیں تو ہمارا اٹھنا نبی نبی بولے، ہم کھائیں تو ہمارا کھانا نبی نبی بولے، ہم پیئیں تو ہمارا پینا نبی نبی بولے، ہم مکان میں رہیں تو مکان میں رہنا نبی نبی بولے، ہم بازار میں چلیں تو بازار میں چلنا نبی نبی بولے، ہم دیکھیں تو ہمارا دیکھنا نبی نبی بولے، ہم سنیں تو ہمارا سننا نبی نبی بولے، ہم کسی سے کہیں تو ہمارا کہنا نبی نبی بولے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم چلیں تو نبی کی محبت میں چلیں، ہم دیکھیں تو نبی کی محبت میں دیکھیں، ہم بولیں تو نبی کی محبت میں بولیں، ہم کھائیں تو نبی کی محبت میں کھائیں۔ ارے جو بھی کام کریں ہم طبیعت کے مطابق نہ کریں، ہم کریں تو اپنے آقا کے شریعت کے مطابق کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، چاہے شادی نعرہ ہو، رسالت۔ چاہے شادی ہو، چاہے بچے کی پیدائش کا موقع ہو، چاہے مکان بنانا ہو، چاہے دکان لگانا ہو، چاہے کسی کا زمین پر آنا ہو، چاہے کسی کو زمین پر سے لے جا کر کے زمین میں لٹانا ہو، ہر منزل پہ ہمیں اپنے آقا کو دیکھنا ہے۔ نمونہ ہے مصطفیٰ، آئیڈیل ہے مصطفیٰ، اصول ہے مصطفیٰ، دستور ہے مصطفیٰ، قانون ہے مصطفیٰ۔ اپنے آقا کی سیرت کو دیکھو، سیرت مصطفیٰ جب نظر میں ہوگا دنیا کے لوگوں
تو وہ دنیا کے لوگ جو بھوک رہے ہیں وہ بھوکتے بھوکتے تھک جائیں گے. نبی کا دیوانہ یہاں بھی جھنڈا لہرائے گا اور وہاں بھی جھنڈا لہرائے گا, اور جب قبر میں رہے گا تو یہ کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نزد کے دل گراتے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, آقا کا بچپن لوگوں کے سامنے پیش کرو, آقا کی جوانی لوگوں کے سامنے پیش کرو, آقا کی شادی لوگوں کے سامنے پیش کرو, آقا کا کھانا لوگوں کے سامنے پیش کرو, آقا کا پینا لوگوں کے سامنے پیش کرو. یہ کیسے ہوگا؟ بازاروں میں کھڑے ہو کر کے ہم خود کھائیں گے پیئیں گے تو یہ آقا کا کھانا پینا نہیں ہوگا. بازار میں اگر کہیں کرسیاں نہیں ہے تو ایسے حالت میں بھی زمین پر بیٹھ کر کے آقا کے سنت کے مطابق کھاؤ پیو. دنیا دیکھ کر کے کہے گی ارے جس نبی کا غلام اتنا معیار شان والا ہے تو اس کا امام رسول اعظم کتنی شان والا ہوگا, وہ کتنے بہتر ہوں گے, وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے. بات کرو تو گالیوں سے نہیں, محبت سے بات کرو, گفتگو کرو تو پیار کی گفتگو کرو. آج دنیا میرے آقا کے تعلق سے کیا کہتی ہے؟ ایسے لوگوں کے سامنے دیوانوں تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, آمنہ کے لال کو کردار کو دہرانے کی ضرورت ہے. اپنے آقا کے کردار کو دہرا دو, یہ ظالم خود دل میں گھس جائیں گے. مدینے کا دیوانہ یہاں بھی کامیاب رہے گا, مدینے کا دیوانہ وہاں بھی کامیاب رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے. ہم سب کو اپنے آقا سے سچی محبت کرنی ہے اور سچا پیار کرنا ہے. محبت کیسی ہو؟ آقا دو جہاں نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھی بنایا. وہ ساتھی کیسے ساتھی ہیں؟ جنہوں نے اول حضور کا کلمہ پڑھا, جنہوں نے اول حضور کی اقتدا میں نماز پڑھی, جنہوں نے اول حضور صاحب بطحہ کے پہلے امتی. ایسے ہوئے جو غار کے بھی امتی رہے اور آج مزار کے بھی امتی ہیں, جنہیں ہم امیر المومنین کہتے ہیں, خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں, افضلنا سیدنا اولانا مولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں. یہ اتنے بڑے حضور کے عاشق کہ ہمارے آقا نے ان سے کہا اے ابو بکر یہ میری انگوٹھی لو, اس میں لے جاؤ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ. پیارے ابو بکر جا رہے ہیں, حضور نے کہہ تو دیا ہے. اب ابو بکر کہتے ہیں, سوچتے ہیں, جہاں دیکھو اللہ کا نام وہی دیکھو میرے رسول اللہ کا نام. غور کرتے جا رہے ہیں یار غار مصطفیٰ, چلتے جا رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی ابو بکر صدیق کہتے ہیں اذان میں دیکھو اللہ کا نام ہے تو رسول اللہ کا نام ہے. نماز میں دیکھو جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہی رسول اللہ پر درود پڑھتے تو حضور کا نام بھی آتا ہے. قرآن دیکھتا ہوں جہاں اللہ کا نام ہے وہی رسول اللہ کا نام ہے. مجلسوں کو دیکھتا ہوں جہاں اللہ کا نام ہے وہی رسول اللہ کا نام ہے. پھر کہتے میں کلمہ پڑھتا ہوں تو ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے تو دوسری جانب محمد الرسول اللہ ہے. اے ابو بکر تو آدھا کلمہ کیوں لکھائے گا؟ مصطفیٰ نے کہہ تو دیا ہے, مگر تیرا عشق کیا کہتا ہے, تیری محبت کیا کہتی ہے, تیرا جنون کیا کہتا ہے, تیری الفت کیا کہتی ہے, تیرے محبت کی دنیا کیا کہتی ہے. تو ابو بکر جب نقاش کے پاس پہنچے تو فیصلہ کر لیا جہاں سب اللہ کا نام ہے وہی رسول اللہ کا نام ہے. تو اے ابو بکر انگوٹھی میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام تو لکھوا دے. پیارے ابو بکر نے لکھنے والے سے کہہ دیا کہ ایک جانب اللہ کا نام تو لکھ دے, ایک جانب رسول اللہ کا نام تو لکھ دے. اس نے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا. اب لے کر کے پیارے ابو بکر آئے, حضور پیش کر دیے, اور جب سرکار نے دیکھا تو ایک نظر مصطفیٰ کی انگوٹھی پر ہے, ایک نظر مصطفیٰ کی ابو بکر کے چہرے پر ہے.
میرے آقا کبھی ابو بکر کو دیکھتے ہیں، کبھی انگوٹھی کو دیکھتے ہیں، ایک جانب ادھر نظر ایک جانب ادھر نظر. پیارے ابو بکر سمجھ نہیں پائے آقا کی نظر کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی مجھ کو مصطفیٰ دیکھتے ہیں کبھی انگوٹھی کو مصطفیٰ دیکھتے ہیں. تو ابو بکر عرض کرتے آقا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ ابو بکر گستاخی کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے میں نے تم کو یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوانے کو، تم نے محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا. چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ تمہارے عشق نے کہا، لیکن تم نے میرے نام کے ساتھ اپنا نام کیوں لکھوا لیا ابو بکر صدیق؟ تو پیارے ابو بکر عرض کرتے آقا اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، کیونکہ میرے دل نے کہا کہ ہر جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہیں رسول اللہ کا نام ہے، تو میں نے آپ کا نام تو خود لکھوایا، لیکن میرے آقا انگوٹھی میں میرا نام میں نے نہیں لکھوایا. یہ کیسے لکھ گیا مجھے معلوم نہیں. اتنے میں سدرہ کے مکین جبریل امین حاضر دربار ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے آقا جب آپ کے یار نے یہ پسند نہ کیا کہ اللہ کا نام ہو اور رسول اللہ کا نام نہ ہو، اس وجہ سے ابو بکر نے اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا، تو رب نے بھی یہ پسند نہ کیا کہ رسول کا نام ہو اور اس کے یار کا نام نہ ہو، اس وجہ سے ابو بکر کا نام میں نے اللہ کے کہنے پر انگوٹھی میں خود لکھ دیا ہے. مجاز مل گیا ہے، رسول سے سچی محبت کرو گے تو ایسا حال ہوگا کہ نبی دو جہاں غار میں رہیں گے تب بھی اپنے یار کو ساتھ میں رکھیں گے، اور مزار میں رہیں گے تب بھی اپنے یار کو ساتھ میں رکھیں گے. تو محبت کرو حضور سے سچی محبت، پیار کرو حضور سے سچا پیار، اور ایسا پیار ہو کہ ہمارے گھر میں لڑکا کی شادی ہو تو اس موقع پر بھی ہم معیار بنائے اپنے آقا کی محبت کا. لڑکی کی شادی ہو تو اس موقع پر بھی ہم معیار بنائے اپنے آقا کی محبت کا. اور یہ محبت ہی ہے کہ الحمدللہ یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے موقع پر گانا نہیں ہوتا ہے، نبی کی محبت کا ترانہ ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور یہی مجاز آقا کائنات نے دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی نے بھی دیا ہے. غوث اعظم کی شادی اور ان کے والد محترم کی شادی اور اللہ والوں کی جتنی بھی شادیاں ہیں، ساری شادیوں کو ایک صف میں کھڑا کرو تو سب کی شادیاں شریعت و سنت کے دائرے میں ہیں. بے شک. اور شریعت و سنت کے دائرے میں جو شادی ہوتی ہے اس شادی کا سنگم جب ہوتا ہے تو سنگم سے پیدا ہونے والا کوئی بوس نہیں آتا ہے، بلکہ آتا ہے تو وقت کا غوث آتا ہے. بے شک. آئے ہیں غوث اعظم اور آئے ہیں خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان. تو ان سب کی شادیوں کو دیکھیں کتنی مہذب والی، کتنی پیار والی، کتنی عقیدت والی. وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم سب اس تعلق سے گفتگو کریں گے، اور امید ہے کہ اس مہینے کے اندر اس بستی کے اندر ہماری اور آپ کی اور